الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، دوستوں اور ساتھیوں، کنوکیشن کا پروگرام ختم ہو گیا ہے۔ اب مجھے اختتامی باتیں کچھ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح اور کارآمد باتیں آپ کے سامنے آ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے اور اس کا ہم بار بار اعلان بھی کرتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو بس اللہ کا بھیجا ہوا صرف اسلام ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور دین آدمی اختیار کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا اور اللہ کے ہاں رد کر دیا جائے گا۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو اسلام اللہ کا دین ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پوری زندگی سے تعلق ہے۔ کوئی بھی شخص جو قرآن شریف پڑھے گا وہ اچھی طرح دیکھ سکتا ہے کہ اس میں عقیدہ بھی ہے، عبادات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، معیشت اور معاشرت بھی ہے، سیاست بھی ہے، قانون بھی ہے، اور زندگی کے تمام مسائل سے قرآن شریف بحث کرتا ہے۔ خود قرآن اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ہماری پوری زندگی سے متعلق ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے حق میں اس نے دلائل بھی دیے، تاریخ سے استدلال بھی کیا ہے، نفسیات کا بھی حوالہ دیا ہے، لیکن بہرحال وہ کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ پورا زندگی کا نقشہ ہے جو قرآن شریف پیش کرتا ہے۔ کسی اور جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے انسان کو۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام اللہ کا دین ہے تو اس میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ ہر خامی اور کمی سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، کوئی غلط بات نہیں آ سکتی۔ ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کے تصور پر کے خلاف بات ہوگی کہ ہم کہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں خامی بھی ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے ساتھ یہ بات شامل ہے کہ اس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ خامی تو انسان کی فکر میں ہوتی ہے، اور انسان جو سوچتا ہے اس میں ہزار طرح کی خامیاں، غلطیاں نکلتی ہیں اور وہ اپنی اصلاح بھی کرتا ہے۔
لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دین اللہ کا ہے تو اس کے ساتھ یہ بات شامل ہوتی ہے کہ یہ ہر خامی سے پاک ہے۔ ہماری سوچ اور فکر میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے خیالات میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے دین میں کوئی خامی نہیں ہو سکتی۔ لیکن دوستوں اور ساتھیوں، آج کے دور میں یہ تصور ہی زیر بحث ہے، کوئی اسے آسانی سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی ایسی کتاب بھی ہو سکتی ہے یا کوئی ایسا دین بھی ہو سکتا ہے جس میں کوئی خامی ہی نہ ہو، کوئی کمی ہی نہ ہو، اور قیامت تک اس کے اندر کوئی کمی نہ آئے۔ اسے ماننے کے لیے دنیا تیار نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کے اندر کوئی خوبی بھی ہے تو وہ وقت کے لحاظ سے اس پر نظر ثانی ہوتی رہتی ہے، اسلام پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے۔ اب یہ بات کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، وہ کتاب، یہ تو آج کا ذہن اسے آسانی سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے اعتراضات اس کے عقائد پر بھی ہیں، اس کے نظریات پر بھی ہیں، اور پھر پورے اس سسٹم پر ہیں جو قرآن پیش کرتا ہے۔ اس کی بنیادوں پر بھی اعتراض ہے، اور اس نے جو تفسیری احکام دیے ہیں ان میں سے ایک ایک حکم پر بھی اعتراض ہے۔ آج کل آپ حجاب کا مسئلہ زیر بحث دیکھتے ہیں، یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایسی ہزاروں مثالیں دے سکتے ہیں آپ، یا کم سے کم سینکڑوں مثالیں دے سکتے ہیں جس میں اعتراض کرنے والے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اب اس کے لیے یہ بات کہ اللہ کا دین ہے، وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، ہر طرح کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اور جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں وہ اپنے دلائل بھی رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ضد اور حق درمی کی وجہ سے مخالفت کر رہے ہوں گے، کچھ ناسمجھی کی وجہ سے اعتراضات کر رہے ہوں گے، لیکن اس وقت اسلام فوبیا کے نام سے جو ماحول بنا ہے اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا پڑھے لکھے لوگوں کا ایک بڑا طبقہ اسلام کے خلاف محاذ آ رہا ہے، اور اس کی ایک ایک چیز پر وہ بحث کر رہا ہے۔ ایسی ایسی باتیں ڈھونڈی جا رہی ہیں جن کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں، شاید بات لمبی نہ ہو جائے، کہ بھائی یہودیوں کے ہاں ہفتے یا سنیچر کو احترام کا مقام حاصل ہے، نصارہ کے ہیں اتوار کو مقام حاصل ہے۔ یہ جمعہ کہاں سے آیا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کہاں سے نکال دیا؟ ہمارا ذہن کبھی اس طرف جاتا بھی نہیں۔ اب بحث اس پر ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہاں سے نکالا یہ اور کیوں نکالا۔ تو کوئی ایک پہلو ایسا نہیں ہے جس پر کہا جائے کہ اس پر لوگ مطمئن ہیں اور اعتراضات نہیں ہو رہے ہیں۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، جو بات ہمارے کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے یہ بتایا ہمیں، سورہ نحل کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے یہ ذکر آپ پر نازل کیا ہے۔ ذکر سے مراد آپ جانتے ہیں یاد دہانی، یعنی انسان کی فطرت کے اندر خدا کا یقین موجود ہے، اس کی یاد دہانی یہ ہم نے اتارا ہے تاکہ آپ کھول کھول کے بیان کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت سند ہے ہمارے لیے قرآن کے سلسلے میں۔ اسی سے کہا جاتا ہے کہ سنت سند ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد فرمایا، آپ سب لوگ عربی زبان سے اچھی طرح یہ واقف ہیں، یہاں رہتے ہیں، ما نزل الیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا نازل کیا ہے یہ آپ بتائیں۔ یہ بتائیں آپ کہ ان کے لیے کیا نازل کیا ہے اسے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا لعلہم یتفکرون، ایسی وضاحت ہو آپ کی طرف سے کہ وہ سوچنے لگ جائے۔ یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہی کام کرنے کا ہے جو ہم نہیں کر رہے۔ قرآن نے کہا کہ لعلہم یتفکرون، اس کے بعد وہ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ وہ سوچیں کہ کرنا کیا ہے ہمیں۔ آج دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ اسلام بھی قابل غور ہے، کہیں سے یہ آواز نہیں اٹھ رہی ہے کہ اسلام قابل غور ہے۔ ہماری ہزار کوششوں کے باوجود یہ نہیں بھائی، کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں، اسلام کی بھی بات آ رہی ہے، اس پر بھی غور کیجیے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ایسی وضاحت ہونی چاہیے کہ وہ سوچیں ذرا کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ قابل غور ہے یا نہیں۔ دراصل ہماری اکیڈمی اسی کے لیے آپ کو تیار کرتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو کئی طرح کی تیاریوں کی ضرورت ہوگی۔ ایک تو یہ کہ جو اعتراضات ہیں آج کے، ان کو آپ سمجھیں، وہ کیا اعتراضات ہیں، کن کن پہلوؤں سے اسلام پر اعتراض ہو رہا ہے، اور پھر آپ کا کہنا ایسا ہو کہ دنیا یہ سمجھے کہ یہ باقی قرآن کا علم رکھتا ہے، شخص قرآن پر بول سکتا ہے، اس پر اظہار خیال کر سکتا ہے، اسے حق ہے بولنے کا۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، کسی چیز کو ریکگنائز کرنا آسان نہیں ہے۔ آپ جب اس مقام پر پہنچیں گے کہ دنیا کہے کہ ہاں بھائی یہ شخص جو بول رہا ہے اسے قرآن کی ترجمانی کا حق ہے اور یہ ادا ہونا چاہیے، تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ آج کے افکار کو سمجھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ جو بات دنیا کی اسلام کی طرف سے آئی ہے، دیکھیے اسے چیلنج آسانی سے نہیں کیا گیا۔ آپ کی طرف سے بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اسلام کی وضاحت اس طرح ہو کہ اسے آسانی سے چیلنج نہ کیا جا سکے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مغربی فکر کو آپ اچھی طرح سمجھیں، ان کے اعتراضات کو سمجھیں، اور پھر اس کی وضاحت آپ کر سکیں۔ اس کے لیے آپ کو ان کی زبان میں گفتگو کرنی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تک آپ اس کی زبان میں گفتگو نہیں کریں گے
حجت تمام نہیں ہو سکتی. حجت تو اصلی معنی میں پیغمبر کرتے ہیں، لیکن یہ ہے آپ اپنی بات ثابت نہیں کر سکتے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، قرآن میں بھی کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اس قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ وضاحت کر سکے کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. ظاہر ہے کہ ہم جو زبان بولتے ہیں آج کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، آج اگر آپ کہیں کہ ہم اپنی بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ کو کے لیے صحیح بات یہ ہے کہ جو زبان آپ بولتے ہیں وہ آج کی زبان نہیں ہے. اگر آپ ہندوستان کے ماحول کو دیکھیں تو یہاں کی زبان دوسری ہے جس سے کم مجھ جیسا آدمی واقف نہیں ہے. آپ میں سے کچھ شاید ایک آدھ آدمی واقف بھی ہو، اور اس کی وضاحت کیسے ہو سکے گی؟ اس پر ہمیں آپ کی اس طرح تیاری کرنی چاہیے کہ آپ اس کی وضاحت کر سکیں ان کی زبان میں. اور اگر آپ بین الاقوامی زبان کا خیال کریں جس میں یہ سارے مباحث عملاً ہوتے ہیں، وہ ہے انگریزی. اور ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اس میں بھی اپنا اظہار خیال نہیں کر سکتے. جب تک آپ مقامی زبان سے، جس کے لیے قرآن نے کہا کہ لیبین لہم، تاکہ وضاحت ہو سکے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب کہ ان کی زبان میں گفتگو کی جائے. تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اس کے لیے تیاری کریں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، وقت ختم ہو رہا ہے. آپ یہ ادارہ جس مقصد سے قائم ہوا ہے اور جس طرح کی تیاری یہاں کرائی جا رہی ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل ڈاکٹر حسن رضا صاحب کی گفتگو میں بھی آ گئی ہے، اور آپ حضرات ان مراحل سے گزر بھی گئے ہیں. لیکن ابھی بہت آگے ہمیں بڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہی ہم اس کام کو صحیح معنی میں ادا کر سکیں گے. ہماری تیاری بھی اسی پہلو سے ہو، اور یہ بات کہ اللہ کا دین ان کے لیے فلاح و نجات کا ذریعہ ہے، وہ دنیا کے سامنے آ سکے. تو جو جس طرح کی سہولتیں ہیں، جس طرح کے مواقع ہیں اس ادارے نے فراہم کیے ہیں آپ کو، میرا خیال ہے کہ وہ پرائیویٹ اداروں میں کم ہیں. اور تھوڑی بہت معلومات میری جو ہیں اس لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ممکنہ سہولتیں ہیں اس کو فراہم کی گئی ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور پھر میں اپنے دوستوں سے اور ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ وہ اس طرح کے اداروں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. افسوس یہ ہے کہ ہمارے اندر ابھی وہ جذبہ نہیں ہے. میرا بھی ایک ادارے سے تعلق ہے، ادارے تحقیق و تصنیف اسلامی سے. وہاں بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ ابھی ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے کہ اسلام ابھی کوئی جس طرح کے چیلنجز ہے اور جس طرح کے سوالات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں ان کو سمجھیں اور ان کا جواب دینے کی کوشش کریں. اب آپ کس کا مواقع حاصل ہیں، ہماری دعا ہے کہ آپ اس معاملے میں آگے بڑھیں. اور پھر یہاں تو سب اپنے ہی لوگ ہیں، اور ہمارے بھائی شاستر صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اس طرح کے اداروں کو، یہ آپ نے پاس تجاویز رکھی بھی ہیں، کیسے ایسے آگے بڑھائیں اور اس سے کیسے ہم فائدہ اٹھائیں، ملت اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں، اس کے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر مزید غور کرنے کی مجھے بھی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.